وہ ایک ایسا بچہ تھا، اس کی ماں اپنی ماں نے اسے درندے کے آگے پھینک دیا اور خود مزے سے یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اس نے بچپن میں بہت کچھ سہا ہے، ساری زندگی ماں کا پیار نہیں ملا، باپ کا پیار ملا پر وقت نہیں ملا، اور پھر ایک دن اس کے باپ کو بھی چھین لیا گیا۔ میں نہیں جانتا تمہارے بچپن میں کیا ہوا ہے، صرف یہ کہوں گا کہ سنبھال لو اس کو، وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم دونوں کا ماضی خون آلود ہے، شاید اسی لیے ہمارا مقصد ایک ساتھ لکھا گیا ہے۔ چیف فرقان سے ملاقات کے بعد حیدر کی گاڑی شہر کی سڑکوں پہ یوں بھٹکتی رہی جیسے اس کا وجود بے سمت ہو گیا ہو۔ دل گویا سانس لینا بھول گیا تھا۔ نایاب کا بچپن، وہ کہانی، وہ زخم جو اس نے ابھی ابھی سنے تھے، اس کے دل میں قیامت برپا کر چکے تھے۔ میرے مولا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب وہ معصوم بچی چیخی ہوگی اور کوئی بھی نہ تھا جو اسے سن سکے۔ میں کیوں نہ پہچان سکا، کیوں نہ ڈھونڈ پا گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ مرد جو دشمن کے سامنے نہ جھکتا تھا، آج اس وقت ٹوٹ رہا تھا۔ تبھی فون بجا۔ اسکرین پر بلال کا نام چمکا۔ ہاں بلال سر، نایاب میم۔ کیا ہوا؟ حیدر کی سانس جیسے رک گئی۔ سر، وہ اچانک بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ہم سیکرٹ سروس میں ہیں، براہ مہربانی فوراً آ جائیں۔ وہ کب وہاں پہنچا، کیسے پہنچا، یہ اسے یاد نہ رہا۔ بس جب ہوش آیا تو وہ ایک دروازے کے سامنے کھڑا تھا جہاں نایاب یعنی ستارہ کی روح چپ چاپ زخمی حالت میں بستر پر بیٹھی تھی۔ لائلہ اور بلال دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ اندر ہے سر، بلال نے سرگوشی کی۔ کمرہ دھندلا تھا، پردے کھڑکیوں پر جھول رہے تھے جیسے وقت بھی تھک گیا ہو۔ دیوار پر گھڑی کی سوئی رکی ہوئی لگ رہی، جیسے لمحے سانس روک کر انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی دل کی بات کرے۔ نایاب یعنی ستارہ خاموشی سے بستر پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح آدھی روشنی میں۔ وہ ایسے دکھ رہی تھی جیسے کسی پرانی تصویر سے کوئی درد ابھی ابھی باہر نکلا ہو۔ بال کھلے نہیں تھے مگر بکھرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آنکھیں لال تھیں اور تھکی ہوئی تھیں جیسے وہ برسوں سے روتی رہی ہو اور اب آنسو ختم ہو چکے ہوں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، قدموں کی چاپ ہوئی جو برسوں سے پہچانتی تھی۔ حیدر آیا لیکن کچھ نہیں کہا، بس دروازے کے پاس رک گیا۔ کمرے میں سکوت پھیل گیا، وہ سکوت جو الفاظ سے نہیں صرف دلوں کی زبان سے بولا جاتا ہے۔ حیدر آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھاتا ہوا کے سامنے بیٹھا۔ کاش ایک لفظ جیسے ہوا میں گم ہو گیا، کاش تم نے بتایا ہوتا۔ نایاب کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، ہر سڑک، ہر سایہ، ہر خواب میں، لیکن تم خود کو اتنا چھپا چکی تھی کہ مجھے خود سے بھی چھپا دیا۔ نایاب نے لبوں پر زبان پھیری۔ تم بھی تو بدل گئے، سرد خاموش موت جیسے۔ حیدر نے تھوڑا جھک کے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے تھاما۔ ہاں، کیونکہ میرے اندر زندگی ہی نہیں بچی تھی۔ جس دن تم چلی گئی تھی میں اندر سے ختم ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو نایاب نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمس میں جھوٹ نہیں تھا، پر پہلی بار نایاب بولی، دل سے بولی، میں بھی ختم ہو گئی تھی حیدر، بس فرق یہ ہے کہ تم خاموش ہو گئے اور میں لوگوں کے لیے مضبوط بنتی گئی، لیکن اندر سے میں ہر دن مری ہوں۔ حیدر نے اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا۔ اب تم یہاں ہو، سن لو، یہ دل اب کسی اور کے لیے نہیں دھڑکتا، یہ دھڑکن صرف تمہاری ہے۔ نایاب کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ تم بہت برے ہو، اتنے برس کہاں تھے، کہاں رہے تم؟ وہیں جہاں تم تھی، ادھورے۔ نایاب دھیرے سے ہنسی۔ اور اب؟ حیدر نے مسکرا کر کہا، اب تم میری ہو، اور اگر تم نے پھر دور جانے کی کوشش کی تو میں اس دنیا کی ہر دیوار گرا کر تمہیں واپس لاؤں گا۔ نایاب نے آہستہ سے اپنی پیشانی اس کے کندھے سے لگائی۔ پہلی بار لگ رہا ہے میں محفوظ ہوں۔ کمرے کی فضا اب دھیرے دھیرے تبدیل ہو چکی تھی۔ جس خاموشی میں وہ دونوں بیٹھے تھے، اب وہ خاموشی صرف درد کی نہیں بلکہ سکون کی بھی تھی۔ نایاب کی پیشانی اب بھی حیدر کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ لمحے جیسے رک گئے تھے، دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ حیدر نے اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ آواز میں بولا، نایاب، جتنا کچھ تم نے سہ لیا ہے نا، اب اس کے بعد میں تمہیں کسی آنسو کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ قسم ہے مجھے تمہارے ان آنکھوں کی جو رو رو کر تھک چکی ہیں، یہ اب صرف ہنسیں گی، صرف چمکیں گی۔ نایاب نے خاموشی سے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی مگر چہرے پہ روشنی کا ایک نرم سا عکس تھا۔ اور اگر وہ ماضی پھر سے ہمارے سامنے آیا اور وہ زخم، حیدر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، نرمی سے مگر مضبوطی سے، تو ہم دونوں لڑیں گے۔ میں ہمیشہ تمہارے آگے کھڑا رہوں گا، تمہاری ڈھال بن کر، اور میں آپ کی ڈھال۔ حیدر دھیرے سے ہنسا۔ اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے نایاب، کسی کو بھی نہیں۔ جس نے تمہیں توڑا، جس نے تم سے تمہارے اپنے چھینے ہیں، ہم انہیں ایسی سزا دیں گے کہ خود وقت بھی کانپ اٹھے گا۔ نایاب کی پلکیں لرزیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تھک گئی ہوں حیدر، سچ میں، بس میں چاہتی ہوں کہ اب کوئی ہو جو مجھے سنبھال لے، بس اتنا ہو کہ جب میں کمزور ہو جاؤں تو کوئی ہو جو مجھے پکڑ لے۔ حیدر نے ایک لمحے کو نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں ہوں نایاب، اور اب میں ہمیشہ ہوں گا، نہ تم اکیلی ہو نہ کبھی ہوگی۔ اب تم صرف ستارہ نہیں، میری نایاب
نایاب ہو، میرا سکون ہو اور میرا فخر بھی ہو۔ نایاب نے ایک سر داغ بھری، جیسے برسوں کی تھکن ایک لمحے میں نکل گئی ہو۔ کاش ہم پہلے مل جاتے۔ نہیں، حیدر نے فوراً جواب دیا، ہم اسی وقت ملے ہیں جس وقت ہمیں ملنا، جس وقت ہمارے زخم اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ صرف ایک دوسرے کی محبت ہی مرہم بن سکتی۔ نایاب نے تھوڑا سا آگے ہو کر ماتھا حیدر کے سینے سے لگا دیا، جیسے کوئی ٹوٹی روح آخر کار اپنے گھر آ پہنچی ہو۔ اب کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب کبھی تم اکیلی نہیں ہوگی، حیدر نے دہرایا۔ اب کبھی ہم الگ نہیں ہوں گے۔ دونوں کی آواز ایک ساتھ ملی تھی اور کمرے میں صرف ایک خوشبو تھی، دھڑکنوں کی۔ شام کے سائے اپنے ساتھ مدھم روشنی لے آئے تھے۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی، جیسے قدرت کو آج اس لمحے کا اندازہ ہو۔ نایاب اور حیدر کو ایک میسج موصول ہوا چیف خرقان کی طرف سے، فوری میٹنگ ہے، ضروری انٹیلیجنس رپورٹ پر گفتگو کرنی ہے، فوراً میرے گھر پہنچو۔ دونوں حیران ضرور ہوئے، لیکن چیف کی کال کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے دونوں اپنی تیاریاں مکمل کر کے نکل پڑے۔ چیف خرقان کا گھر ہمیشہ ایک پرسکون سنجیدہ سا مقام لگتا تھا، مگر آج جیسے در و دیوار بھی مسکرا رہے تھے۔ پورچ میں روشنیوں کی لڑی، دھیمے پھولوں کی خوشبو اور گلابی سنہری پردوں سے سجی راہداریاں۔ یہ میٹنگ کا ماحول تو ہرگز نہیں تھا۔ جیسے ہی نایاب اور حیدر اندر داخل ہوئے، لیلا، بلال، علی، رافع، ذریعہ، طلحہ، شاذل، مہر اور ارم سب کے سب موجود تھے، مگر سب کی آنکھوں میں شرارت اور پیار جھلک رہا تھا۔ نایاب نے ابرو چڑھاتے ہوئے کہا، یہ کیا مشن کا ہال ہے یہاں؟ تبھی چیف خرقان آگے بڑھے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سادہ سفید لفافہ تھا۔ نایاب، حیدر، چیف نے ان دونوں کو سامنے بلا کر کہا، جب انسان اللہ کے حکم سے آزمائش سے گزر کر کسی کے درد کو سمجھے اور پھر اس درد میں روشنی تلاش کرے تو اللہ ان دونوں روحوں کو ایک کر دیتا ہے، اور آج میں تم دونوں کے لیے وہ دعا بن کر کھڑا ہوں جو تم دونوں نے برسوں دل میں مانگی تھی۔ آج تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ نایاب کی سانس جیسے رک گئی۔ کیا؟ وہ حیدر کی طرف دیکھنے لگی۔ حیدر کا چہرہ حیرت میں تھا، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی وہی شفاف مسکراہٹ جس کا مطلب صرف ایک تھا، ہاں، یہ وہی لمحہ ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ چند لمحوں میں یہ سفید چادر بچھا دی گئی، نایاب کو علیحدہ کمرے میں لے جایا گیا۔ نایاب اور ذریعہ نے اس کی ہلکی سی تیاری کی، چہرے پر سادہ سا میک اپ، دوپٹہ پیشانی پر سجایا اور نایاب کو خود سے زیادہ خوبصورت محسوس کروایا۔ آج تم صرف ستارہ نہیں، آج تم حیدر کی زندگی کی روشنی ہو، لیلا نے کہا، اور نایاب کے لبوں پر پہلا مکمل بے ساختہ تبسم ابھرا۔ دوسری طرف حیدر نے سفید کرتا پہن رکھا تھا، سنجیدگی سے چپ بیٹھا تھا، پر دل کے اندر شور تھا۔ ایک وہ لمحہ جب خواب حقیقت بن جائے۔ مولوی صاحب آئے، سکون پھیل گیا۔ کیا آپ کو قبول ہے نایاب بنت شہراز خان کو نکاح میں لینا؟ حیدر نے پرسکون مگر مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ اور کیا نایاب کو بھی حیدر بن تیمور فاروقی قبول ہے؟ نایاب کی آواز کپ کپائی، لیکن آنکھوں میں نمی، لبوں پر پرسکون مسکراہٹ۔ قبول ہے۔ 3 بار قبول ہے کی گونج کے بعد دعائیں بلند ہوئیں، سجدہ شکر ادا کیا گیا اور کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ کچھ رشتے زمین پر نہیں، عرش پر جڑتے ہیں، ایک دعا، ایک وعدہ اور ایک سکون۔ کمرے کے ایک کونے میں سب مبارکبادوں میں مصروف تھے۔ حیدر اور نایاب ایک لمحے کے لیے تنہا ہوئے، دونوں کی نظریں ملیں، خاموش، نرم، گہری۔ اب تم صرف نایاب نہیں، اب تم میری بیوی ہو، حیدر نے سرگوشی کی۔ نایاب نے جھکی پلکوں سے کہا، اور اب تم صرف موت نہیں، تم میری زندگی ہو۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے۔ اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے نایاب، اب یہ جنگ صرف دشمن سے نہیں، ہر اس سے ہے جس نے تم سے تمہارے اپنوں کو چھینا، اور میرا وعدہ ہے اب تمہاری زندگی میں صرف سکون ہوگا، صرف خوشی، صرف محبت۔ دعائیں ختم ہو چکی تھیں، چائے کے کپ خالی ہو چکے تھے، اور پورے گھر میں ایک نرم سی روشنی، ایک پرسکون سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نایاب اور حیدر ایک کمرے کے کونے میں خاموش کھڑے تھے، دونوں کے چہرے تھکن سے نہیں بلکہ جذبات سے بھیگے ہوئے تھے۔ تبھی چیف خرقان آگے آئے، ان کے چہرے پر ایک باپ کی سی شفقت اور آنکھوں میں اطمینان۔ کل سے پھر سے جنگ شروع ہوگی، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ دونوں ٹیمز کو الرٹ رہنا ہوگا کیونکہ آخری مشن کی تیاری مکمل ہے، مگر آج کی رات یہ تم دونوں کی ہے، نہ ستارہ نہ موت، صرف نایاب اور حیدر۔ آج خوش ہو جاؤ کیونکہ شاید کل پھر آنکھیں فقط دشمن کی چالیں دیکھیں گی۔ نایاب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور حیدر نے دل سے شکریہ ادا کیا، ایسی رات کا، ایسے لمحے کا
جس کی تمنا دل نے برسوں سے کی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، پردے سانس لیتے ہوئے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور گلاب کی خوشبو اندر تک اتر رہی تھی۔ نایاب ایک نرم سفید جوڑے میں ہلکے سے میک اپ کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج وہ نہ خفیہ ایجنٹ لگ رہی تھی، نہ زخمی ماضی کی بیٹی، بس ایک خوبصورت نرم سی لڑکی جس کی پیشانی پر آج حلال محبت کا نور تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، حیدر اندر آیا، کرتے میں بغیر کسی بناوٹ کے، پر آنکھوں میں شفافیت اور دل میں وہ دھڑکن جس کی رفتار آج پہلی بار سمجھ میں آ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حیدر نے آہستہ سے پوچھا۔ نایاب نے نظریں جھکا دیں اور سر ہلایا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، لیکن دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ نایاب ہمیشہ ایسے ہی بلاؤ گے؟ نایاب نے شرارت سے پوچھا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نہیں، حیدر نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اب تم میری بیوی ہو، اب تم صرف نایاب نہیں، میری دعاؤں کا جواب ہو۔ وہ آہستہ سے نایاب کے سامنے رکا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تمہیں ٹوٹتے دیکھا ہے، اب تمہیں صرف سنواروں گا، تمہیں صرف محبت دوں گا، احترام دوں گا۔ آج میں تمہیں صرف اپنانے نہیں آیا، بلکہ وہ دوں گا جو شاید کبھی کسی نے تمہیں دیا ہی نہیں، ایک تحفہ صرف تمہارے لیے۔ نایاب نے نظریں اٹھائیں۔ کیا؟ کون سا تحفہ؟ حیدر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ نایاب نے حیرت سے دیکھا، ڈبہ کھولا، ایک لمس جو عزت میں لپٹا ہو۔ اس کے اندر ایک نرم سا نایاب ڈیزائن کا لاکٹ تھا، جس میں دونوں کے نام کے پہلے حروف N and H خوبصورت سنہری خط میں لکھے تھے، اور نیچے کندہ تھا، میری نایاب، میری آخری دعا، اب اگر اجازت دو۔ اور نایاب نے سر ہلایا۔ وہ لمحہ جب حیدر نے اس کا دوپٹہ آہستگی سے پیشانی سے ہٹایا، جیسے چاند کا پردہ کھینچا گیا ہو۔ حیدر نے گہری سانس لی اور بس اتنا کہا، تم میری نایاب نہیں، تم میری دنیا ہو، میری زندگی کا سکون، میری دھڑکن۔ پھر آہستگی سے لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا اور اس کے بعد اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا، ایسا بوسہ جو عزت، محبت، تحفظ اور تقدس کی علامت تھا۔ نایاب کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا، صرف دھڑکنوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں ڈرتی ہوں حیدر کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو جائے۔ اگر خواب ہے، حیدر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، تو قسم ہے میں اسے عمر بھر حقیقت بنا کر رکھوں گا۔ وہ نایاب کے قریب آیا، ہاتھوں کو لبوں سے لگایا، پھر اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ یہ محبت کی پہلی امانت ہے۔ نایاب نے نظریں اٹھائیں اور کہا، اگر تم نے پھر کبھی مجھے تنہا چھوڑا تو میں خود کو مار ڈالوں گا۔ حیدر نے دھیرے سے کہا،